اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ کافی دنوں سے ایک چیز کا خیال مجھے آ رہا تھا، لیکن لوگوں کے جو تجاویز ہوتی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو آج مجھے موقع ملا کہ میں اپنی جو ایک واقعہ میں سنانا چاہتا تھا، آج میں مختصر الفاظ میں آپ تک پہنچا دوں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، انہوں نے یہ منت مان رکھی تھی کہ جب ان کے 6 بیٹے ہوں گے تو وہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ، یعنی اس زمانے میں جو بھی رواج تھا، خانہ کعبہ میں جا کر خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا، یعنی ذبح کر دوں گا، جو بھی ان کا سا۔ جب ان کے 6 بیٹے ہوئے اور جوان ہو گئے، طے یہ ہوا تھا جب 6 بیٹے جوان ہو جائیں گے، پیدا ہونے کی بات ہے کہ جوان ہو جائیں گے، تو جب وقت مقرر آیا تو وہ سرداران قبیلے میں سے تھے، تو بجائے اس کے کہ لوگ باتیں کرتے، وہ خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلاں دن جو ہے میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا، لیکن اس کے لیے قرہ نکالا جائے گا۔ جب قرہ نکالا گیا تو وہ قرہ حضرت عبداللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ان کے نام کا نکلا۔ اب جو آپ کے ننیال تھے وہ سخت نالاں ہوئے، وہ پہنچ گئے، قریب تھا کہ تلواریں ننگی ہو جاتی، لیکن حضرت عبد المطلب انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور کہا کہ ہم قرہ ایک بار پھر ڈالتے ہیں۔ جب دوبارہ قرہ ڈالا تو پھر نام حضرت عبداللہ ان کا نام نکلا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اب جو ہمارا اسلام ہے، جب سے دین اسلام آیا ہے، قرہ پر پابندی ہے۔ یہ لوگ جوا کھیلتے ہیں تو قرہ ایسے کر کے پھینکتے ہیں نا، یہ حرام ہے۔ اس وقت چونکہ اسلام نہیں آیا تھا تو یہ چیز کو جائز سمجھا جاتا تھا، ناجائز نہیں۔ تو یہ قرہ پھینکا، پھر حضرت عبداللہ کا نام، معاملہ سنجیدہ ہوتا چلا جا رہا تھا، بلکہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ قرہ پھر ڈالا گیا، پھر نام حضرت عبداللہ کا، اور حضرت عبد المطلب کو اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ سے پیار بھی بہت تھا، اور جو خواتین تھیں وہ بھی اور ان کی والدہ بھی، وہ بھی سب پریشان تھی، لیکن کسی کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ قرہ نکلتا رہا اور کیا کہہ سکتے ہیں، قرہ نکلتا رہا اور نام حضرت عبداللہ کا آتا رہا۔ قریب اس کے کہ حضرت عبداللہ ان کو قربان کر دیا جاتا، حالانکہ یہ ناممکن، کیونکہ آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونا تھا۔ تو اس موقع پہ ایک شرط رکھی گئی کہ آخری دفعہ ایک کوشش کر لیتے ہیں کہ ان کے ننیال انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر اس دفعہ قرہ ڈالتے ہیں کہ اگر 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں ان کے بدلے میں، اگر قرہ میں یہ نکل آیا تو پھر حضرت عبداللہ ان کی جان کی بخشی ہو جائے گی اور 100 اونٹ ہم قربان کر دیں گے۔ تمام لوگوں نے اتفاق کر لیا، اور جب قرہ ڈالا گیا تو 100 اونٹ اس کے حق میں قرہ نکل آیا۔ یوں حضرت عبداللہ ان کی قربانی، ان کو قربان نہ کیا گیا، بلکہ 100 اونٹ جو تھے وہ قربان کیے گئے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں. جب دنیا بنی بھی نہیں تھی، آسمان، زمین و آسمان بھی نہیں بنے تھے، تب یہ فیصلے ہو چکے ہوئے تھے. یہ فیصلے ہو چکے ہوئے تھے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمت میں لکھا تھا کہ انہوں نے یتیم پیدا ہونا تھا. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، یتیم کی خدمت کی جائے، یتیم سے پیار کیا جائے. اس کے لیے بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ اس کا مقام، اس شخص کا مقام جنت میں ہے. اس پہ میں تفصیلی بات بھی آپ سے کروں گا. بہرحال حضرت عبداللہ، ان کی جان بخشی ہوئی اور ان کو جان بخشی ہوئی اور 100 اونٹ وہ قربان کیے گئے. اس طرح ان کا پورا نکلا. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس پر میں بات کرنے کے لیے بڑے دنوں سے بے چین ہوں، بہت دنوں سے بے چین ہوں. امید ہے کہ جلد اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا اور پھر اس بات کو خوب شوق ذوق کے ساتھ سنیے گا. درود پاک بھی پڑھیے گا. اور یہ واقعات جو ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ نے سنے ہوں گے، آپ پھر بھی سنیے گا، آپ کو لطف آئے گا. یہ قیامت تک سنائے جاتے رہیں گے، لوگ سنتے رہیں گے، اور بعض ذوق لوگ جو ہیں وہ لطف حاصل کرتے رہیں گے. ہمیں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ وہ واقعات سنا رہے ہیں جو ہم نے چند واقعات پہلے سن رکھے ہیں. تو میں نے انہیں پیار سے، ادب سے جواب دیا، نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ جتنے واقعات میں سنا رہا ہوں یہ بہت سارے واقعات اکثر لوگوں نے پہلے ہی سنے ہوں گے، کیونکہ ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے. پھر میں نے کسی اور طرف ریفرنسز دینے شروع کر دینے ہیں. اور میری خواہش ہوتی ہے کہ آسان سلیس زبان میں واقعات پیش کروں، تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں. اور یہ واقعات وہ اپنی کلاس میں ریسیس کے دوران، یعنی جب ان کی چھٹی کا ٹائم ہو، یا کیا کہتے ہیں 3-4 کلاسوں کے بعد ایک پیریڈ آرام کا ہوتا ہے، اس دوران بیٹھ کے بھی یہ ڈسکس کرے. یہ میرا ٹارگٹ ہے، تاکہ وہ اوٹ بٹانگ باتیں کرنے کی بجائے یہ والی باتیں کریں. لیکن اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. آپ بچوں کو یہ واقعات سنائیں، دین سے انہیں آگاہی دلائیں، اور وہ دین سے آگاہی انہیں حاصل ہوگی. بچے ہی تو ہیں جن کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے. بچپن میں یاد کی ہوئی بات اتنی جلدی بھولتی نہیں. میں تو نہیں بھولا. آج سے کوئی 80-90 سال پرانے عمر سیدھا بزرگ سے پوچھیے تو وہ پرانی بات کا ذکر کریں تو وہ خوشی سے کہے گا ہاں جی مجھے پتہ ہے، ساری بات یاد ہے. جو بچپن کی بات ہے وہ نہیں بھولتی. تو آج اگر ہم بچوں کو یہ والی باتیں سنائیں گے تو انہیں ہمیشہ یاد رہیں گی، اور کبھی نہ کبھی ضرور سنائیں گے. اور آپ کے ذریعے اگر سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. ثواب میں بانٹنے میں تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے. جتنا ثواب بانٹیں گے اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی اچھا ہے. تو اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، دعا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کوئی بیمار ہو تو عیادت کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں پہنچنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. اور کوئی اس کے گھر والوں سے تعزیت کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے حق میں دعائے خیر کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری باتیں ہیں. دیکھنے میں یہ معمولی، لیکن ہمارا کیا وقت لگے گا. اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ہم اگر ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں
تمہارا کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ لگ جائے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے، لیکن ہمارا تحفہ تو اس تک پہنچ گیا نا۔ اگر ہم اس کے نام پہ مسجد کے اندر چند روپے ایصال ثواب کے لیے ڈال دیتے ہیں، کسی مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، یا اس کے لیے صدقہ دے دیتے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی اگنور نہ کریں، بڑی نیکی کے چکر میں چھوٹی نیکی کو ضائع مت کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔